الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے اختصار کے ساتھ غزوہ بدر کے حالات و واقعات پیش کیے جائیں گے۔ سامعین محترم، تاریخ اسلام میں غزوہ بدر وہ معرکہ ہے کہ جس میں کفر اور اسلام، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی مرتبہ ٹکر ہوئی، اور فرزندان اسلام اس جنگ میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لیکن کفر، باطل، جھوٹ پورے کر و فر کے ساتھ، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حق کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی تو اس وقت باطل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، باطل پاش پاش ہو گیا۔ سامعین محترم، جب جنگ کے آغاز سے قبل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مجلس مشاورت قائم کی، تو سارے صحابہ نے، جن میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، آپ نے اپنی اپنی جانثاری کے جذبات کا مظاہرہ کیا۔ تو وہیں پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کہ جن کو سن کے بندہ مومن کے ایمان میں مزید حرارت پیدا ہوتی ہے، مزید جوش اور جذبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مشورہ طلب فرما رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ جو ہمیں حکم عطا فرمائیں گے ہم ذرہ برابر بھی آپ کے حکم عدولی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، کہ یا رسول اللہ، اگر آپ دریا اور سمندر کے کنارے پہ تشریف لے جائیں اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آپ سمندر میں داخل ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی ایک غلام بھی آپ کا پیچھے نہیں ٹھہرے گا، بلکہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے پیچھے سمندر میں چھلانگیں لگا دے گا۔ سامعین محترم، یہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی جانثاری کا اظہار فرمایا، اس غزوے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کفر کے پاس بہت سا مال و دولت بھی موجود تھا، گھوڑے اور اونٹ بھی موجود تھے، ہر قسم کی آسائش اور آرام کا سامان بھی موجود تھا، لیکن صحابہ کرام کے پاس اتنا مال بھی موجود نہیں تھا، اتنی تلواریں بھی موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان ساری چیزوں کی غیر موجودگی کے باوجود اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ فقط تھا ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ سامعین محترم، جب میدان بدر میں یہ قافلہ پہنچتا ہے تو اس وقت بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانثاری کا، اپنی عقیدت اور محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں اظہار کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ایک عریش تیار کیا جائے کہ جس میں آپ تشریف فرما ہوں، اور ساتھ ایک اونٹ کو باہر باندھ دیا جائے، اور پھر ہم جا کے جنگ کریں گے، اور اگر اللہ نے ہمیں عزت اور فتح عطا فرمائی تو ٹھیک ہے، اور اگر بات کوئی دوسری پیدا ہوتی ہے تو یا رسول اللہ، آپ اونٹ پہ سوار ہو کے تشریف فرما ہو کے آپ مدینے تشریف لے جائیے گا، وہاں پہ آپ کے جانثار صحابہ موجود ہیں کہ جو آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ان کے خلوص میں، ان کے ایثار اور قربانی میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ صحابہ کرام کا
جوش اور جذبہ تھا، یہ ان کا جانثاری کا طریقہ تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ سامعین محترم، جنگ سے پہلے کفار نے ایک جاسوس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لے کے آؤ کہ مسلمان کی کتنی تعداد میں آئے ہیں، ان کے پاس آلات حرب کتنا ہے۔ تو جب وہ جاسوس آیا اور اس نے حالات کا جائزہ لیا تو اس نے واپس جا کے کفار کو یہ پیغام دیا، اس نے کہا کہ میں سارا جائزہ لے کے آیا ہوں، سب کچھ دیکھ بھال کے آیا ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کے پاس نہ اتنی زرہیں ہیں، نہ اتنی تلواریں ہیں، نہ ہی اتنے خنجر اور نیزے ہیں، لیکن ہاں وہ جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی واپس پلٹنے والا نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے کریم آقا کا دفاع کرنے کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے آئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا منظر یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پہ رک کے ذرا غور کیجئے کہ تاریخ اسلام میں جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی صحابہ کرام کی اس جانثاری کا اعتراف کر رہے ہیں، صحابہ کے عشق و محبت کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن کیسے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو آج کے زمانے میں بھی معاذ اللہ صحابہ پہ زبانیں تان کو دراز کرتے ہیں اور برے جملے کستے ہیں۔ سامعین محترم، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل صف بندی فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو صف میں کھڑا کیا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، حضور اس کے ساتھ صحابہ کو سیدھا فرما رہے تھے، صف کو سیدھا کیا جا رہا تھا کہ اسی دوران حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جوش اور جذبے سے تھوڑا سا صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود چھڑی سے حضرت سواد کے پیٹ پہ تھوڑی سی ہلکی سی ضرب لگا دی، تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فعقدنی، کہ یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے یہ ضرب لگائی ہے، مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، ایک غلام اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک سپاہی اپنے سپہ سالار سے کیسی بات کر رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے ان جملوں پہ ذرا برابر بھی برہمی کا اظہار نہیں فرماتے، بلکہ حضور فرماتے ہیں استقد، فرمایا اے سواد آگے بڑھ اور اپنا بدلہ لے لے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت سواد آگے ہوئے اور حضور کو گلے سے لگایا اور اپنے مبارک ہونٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو بوسہ دینے لگے۔ تو جب حضور نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے فرمایا اے سواد تو تو بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن یہ کیسی تو نے بات کی ہے، یہ کیسا تو نے کام کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضرت سواد نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا موقع ہے، اب میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اب وقت رخصت آن پہنچا ہے، اب پتہ نہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری کب نصیب ہوگی، لہٰذا میری چاہت یہ تھی ان یمس جلدی جلدہ کا، کہ یا رسول اللہ میری جلد آپ کے جسم اطہر کو لگ جائے، آپ کو مس ہو جائے، اس لیے یہ میں نے سارا معاملہ کیا ہے۔ سامعین محترم، غور کیجئے کہ موت ایک طرح سے سامنے کھڑی ہے، جنگ کا موقع ہے، کفار تلواریں لیے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت سواد اپنی فکر نہیں کر رہے، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کر رہے، اپنے کنبے والوں کی فکر نہیں کر رہے، بلکہ فکر اور چاہت ایک ہی ہے کہ حضرت سواد کا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جانثاری ہے، صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی کے بعد جب حضور اپنے عریش مبارک میں تشریف لے گئے تو حضور دعائیں فرماتے رہے، بڑی درد و سوز کے ساتھ، بڑی رقت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور یوں عرض کرتے رہے اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابہ، کہ اے اللہ اگر یہ جماعت اور یہ پورے سے لوگ آج اگر یہ ہلاک ہو جاتے ہیں لا تعبد بعدہا فی الارض،
تو اے اللہ آج کے بعد پھر زمین پہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اپنے وعدے کو پورا فرما، اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اللہم نصرکا، اے اللہ میں تیری مدد کا طلبگار ہوں، میں تیری مدد و نصرت اور فتح کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اپنی مدد عطا فرما۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر درد و سوز کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ حضور کے مبارک کندھوں پہ ایک چادر پڑی تھی کہ دعا کرتے کرتے وہ چادر نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر بعد اونگ آتی ہے اور پھر جب بیدار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ابا بکر آتاک نصر اللہ، فرمایا اے ابو بکر تجھے خوشخبری ہے، تجھے مبارکباد ہے، اللہ کی مدد آن پہنچی ہے۔ اور آگے فرمایا ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ، کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جبریل بھی اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، جب میدان جنگ میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو ایمان افروز ہیں، جن سے ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کی تلقین اور ترغیب دلائی اور فرمایا کہ جو بندہ آج کے دن ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا، صبر کا دامن تھامے رکھے گا، ادخلہ اللہ الجنت، تو اللہ تعالیٰ اس جہاد اور شہادت کے بدلے میں میرے اس غلام کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کھجوریں کھاتا ہوں تو اس کھجور کے کھانے کے وقت کی تاخیر بھی میں برداشت نہیں کروں گا، بلکہ آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اور جنت کے لیے اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے میں ان کھجوروں کو نیچے پھینکتا ہوں۔ آپ نے اسی وقت زمین پر ان کھجوروں کو پھینکا اور معمولی برابر بھی، حالانکہ کھجور کھاتے وقت کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن آپ نے اتنے معمولی سے وقت کو بھی برداشت نہ کیا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے آپ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ آپ جنگ کرتے رہے، کفار کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اسی طرح سامعین محترم، اس پورے غزوے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ کر رہے تھے تو دوران جنگ آپ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ اسی وقت دوڑے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ٹوٹ چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی پکڑی اور وہی چھڑی پکڑ کے حضرت عکاشہ کو عطا فرمائی اور فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، فرمایا اس کے ساتھ جا کے جنگ کرنا شروع کر دے۔ اور جب حضرت عکاشہ نے اس چھڑی کو پکڑ کے لہرایا، مورخین لکھتے ہیں کہ وہی چھڑی سخت لوہے سے بنی ہوئی تلوار کی طرح بن جاتی ہے، اور پھر حضرت عکاشہ اسی تلوار کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور کئی جنگیں آپ نے اسی تلوار کے ساتھ کی۔ سامعین محترم، جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے قبل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا اور ساتھ آپ نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، فرمایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں قریش کی لاش کل کے دن پڑی ہوگی۔ کہ حضور نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے بعد ہم نے کفار کی لاشوں کو اکٹھا کیا تو ہم نے کیا منظر دیکھا کہ جس جگہ پہ جس کے مرنے کی حضور نے خبر عطا فرمائی تھی وہی کافر اس نشاندہی کی جگہ پہ پڑا ہوا تھا۔ سامعین محترم، اس جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، فرزندان اسلام کو عظیم کامیابی اور فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور جب مسلمان اس عظیم فتح کے بعد واپس پلٹ رہے تھے کہ رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی، تو نماز عصر کے بعد حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اجازت نہیں عطا فرماتے، جب تک میرا حبیب تجھ سے راضی نہیں ہوتا، تب تک تو نے واپس نہیں آنا۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی حل ردیتا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ کیا آپ مجھے واپس جانے کی اجازت عطا فرماتے ہیں؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبریل، میں تجھ سے راضی اور خوش بھی ہوں، اور تجھے میں واپس جانے کی اجازت بھی عطا فرماتا ہوں۔ سامعین محترم، آخر میں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ضیاء النبی شریف میں لکھی ہوئی اس دعا پہ آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک ما رزقتہ اصحابہ الکرام علیہم الرحمت والرضوان، اللہم احشرنا فی زمرتہم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور یہ جنگ مسلمان جنگ کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے۔ ابو سفیان شام سے قافلہ لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا ھذا ابو سفیان قافلا بتجارت قریش فاخرجوا لها لعل اللہ عز وجل ينفلکموها۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اس کے لیے صحابہ کو فرمایا نکلو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہیں مال عطا فرمائے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو دعوت نہیں دی، بلکہ ارشاد فرمایا من کان ظہرہ حاضرا، کہ جس کی سواری گھر میں موجود ہے فلیرکب معنا، وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ ولم ینتظر من کان ظہرہ غائبا عنہ، اور جس کی سواری غائب ہے وہ انتظار نہ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہجرت کے 19 ماہ بعد رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا۔ تو بعض روایات کے مطابق 313 اور بعض کے مطابق
311 افراد تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں نکلے، اور جنگ کا ارادہ نہیں تھا، صرف قافلہ روکنا تھا، اس سے مال لینا تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو دعوت نہیں دی۔ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا اور 80 تقریباً اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ پیدل چلنے والے تھے، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اونٹ چونکہ کم تھے تو ہر اونٹ پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی متعین فرمائے کہ تم اکٹھے باری باری اس اونٹ پہ سواری کرنی ہے۔ تو اسی طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ بھی 2 آدمیوں کو متعین فرمایا۔ ایک حضرت لبابہ تھے، جن کو بعد میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نائب بنا کر پیچھے واپس بھیج دیا تھا، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر جب حضرت ابو لبابہ واپس چلے گئے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد بن ابی مرثد کو ساتھ ملا لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جس طرح سارے صحابہ کرام ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانیت کو مساوات کا درس دینے والے تھے، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چیف کمانڈر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام حضور کے لیے اپنی قربانی پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ساتھ 2 آدمی کو ایک اونٹ پر سواری کے لیے ساتھ لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اس پہ سوار رہیں، ہم سوار نہیں ہوتے، ہم پیدل چلتے جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما انتما باقوا منی وما انا اغنا عنکما عن الاجر۔ حضور نے فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو، اور مجھے بھی تم سے، میں بھی تمہاری طرح اجر سے مستغنی نہیں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باری پر سوار ہوتے، اور پھر دوسرے صحابہ کرام حضور کے ساتھ سوار ہوتے گئے۔ تو جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر شروع فرمایا تو ارادہ تھا بدر کے مقام کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے تو ابو سفیان کو بھی کسی نے یہ خبر دے دی کہ مسلمان قافلے کو لینا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ابو سفیان نے ایک شخص تھا دمدم غفاری، اس کو مکہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر اعلان کرو کہ مسلمان تمہارا قافلہ پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے قافلے کی خبر لو۔ تو دمدم غفاری جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے چیخ ماری، جس کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے لوگوں کو اس طرح کی بات بتائی کہ مسلمان تمہارے قافلے کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے تم لوگ اس کی حفاظت کے لیے نکلو۔ تو ابو جہل نے بہت سے لوگوں کو، اس کو چونکہ مسلمانوں کا انتہائی مخالف تھا، حضور نے فرمایا ہے کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور وہی سارے لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کرنے لگا۔ تو بہت سے لوگوں کو اس نے تیار کیا، اور بنی ہاشم کے کچھ لوگ بھی تیار ہوئے تھے جن میں ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا، لیکن کچھ لوگ رستے میں واپس آ گئے تھے۔ امیہ بن خلف یہ رئیس تھا، تو اس کو اس واقعہ سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ آئے تھے
تو حضرت سعد نے اس کو یہ خبر دی تھی کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگے، تو یہ نکلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابو جہل نے اس کو بھی مجبور کیا، تو بہرحال یہ بھی ساتھ چل پڑا۔ بہت سے لوگ، تقریباً 1000 آدمی ان کا تھا، ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، ان کے پاس دوسرا بھی جنگی ساز و سامان، چونکہ یہ جنگ کی نیت سے نکلے تھے تو انہوں نے پورا ساز و سامان ساتھ لیا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ وہ ان کے پاس صرف وہ ایک گھوڑا تھا اور 80 اونٹ تھے، اور باقی تھوڑا سا سامان تھا جنگ کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے مقام پر پہنچے تو قدرتی ایسا ہوا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر آگے نکل گیا، اور ابو سفیان نے مکہ کی طرف یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں قافلہ بچا کر لے آیا ہوں، اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے اس کے مشورے کو نہ مانا، ابو جہل پھر بھی آگے چلا گیا اور لوگوں کو لے کر۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر فرما رہے تھے بدر کی طرف، تو رستے میں ایک مقام آتا ہے مرج الزبیہ، تو وہاں جب پہنچے تو ایک بدو آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرو، وَأَقْبِلْ عَلَيَّ، میرے پاس آؤ، وَأَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو اس صحابی نے فرمایا نَزَوْتَ عَلَيْهَا فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَخْلَةٌ، کہ تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس اونٹنی کے ساتھ، اور اس کے بطن میں تیرا بچہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اسے رسوا کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زفران کے مقام پر پہنچے تو چونکہ قافلہ نکل چکا تھا، تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے بھی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ حضور ہم اس طرح آپ کو نہیں کہیں گے جس طرح کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، تو ہم اس طرح آپ کو نہیں کہیں گے، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مشورہ طلب کیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا حضور آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب ان سے لڑیں۔ اگر آپ سمندر میں چلیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، آپ جو فرمائیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو بہرحال یہ قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا، اور جب بدر کے مقام پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قوم کے مرنے کی جو جگہ ہیں وہ دکھا دی ہیں، کأنی الآن انظر الی مسار القوم، حضور نے فرمایا گویا میں ان کے جو مردے ہیں ان کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے ایک دن پہلے لکیریں کھینچی تھیں، دائرے لگائے تھے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسی طرح ہی ہوا۔
پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر پہنچے تو صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی اور مقابلے میں کفر کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کی حفاظت فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ حضور کے لیے ایک عریش بنایا جائے، چھپر بنایا جائے جہاں حضور تشریف فرما ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا کہ حضور کی وہ حفاظت کریں گے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے دوران بار بار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر لینے کے لیے آتا تو حضور کو میں نے دیکھا کہ حضور یا حی یا قیوم کا ورد فرما رہے ہوتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ بھی دعا کی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، یا اللہ میں تجھے اپنے عہد یاد دلاتا ہوں، اللہم ان شئت لم تعبدھا بعد اليوم ابدا، اگر تو چاہتا ہے کہ اس کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر میرے ان غلاموں کو قربان کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے۔ آپ نے اتنی اصرار کے ساتھ دعا فرمائی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ہاتھوں کو پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے اصرار کی حد کر دی ہے، آپ بس کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زرہ پہنے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے اور حضور یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں پڑھی تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کامیابی کی خوشخبری دے رہے تھے۔ اس جنگ کے اندر چونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ فرشتے کثیر تعداد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سفید لباس میں ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو ہمارے ساتھ جنگ کر رہے تھے جن کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو وہ فرشتے تھے جو سفید لباس میں تھے اور وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ اور یہاں جب مسلمانوں کی حضور صف بندی فرما رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی صف درست فرما رہے تھے تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھوڑے آگے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی چھڑی کے ساتھ ان کے پیٹ پر ضرب لگا کر پیچھے کیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے تو مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ اپنی قمیض آپ نے اپنی چادر اپنے جسم سے ہٹائی اور فرمایا تم بھی جس طرح تجھے ضرب لگی ہے تم بھی مجھے اس طرح ضرب لگا لو، تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب گئے اور حضور کو گلے سے بھی لگایا اور حضور کو بوسہ دے دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن پہ پیٹ پر جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ تم بدلہ لے لو انہوں نے وہاں بوسہ دے دیا۔ تو بعد میں جب پوچھا گیا حضور نے پوچھا کہ اے سواد تم نے یہ کیا کیا؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر ما ترا، حضور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس کیفیت میں ہیں، تو ممکن ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخر العہد بِكَ أَن يَمَسَّ جَلَدِي جَلْدَكَ، میں نے سوچا کہ آخری وقت ہے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ اپنا جسم ملا لوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو بہرحال جب مقابلہ شروع ہوا تو عتبہ، شیبہ اور ولید یہ کافروں کی طرف سے نکلے اور مسلمانوں کو للکارا، تو پہلے چند مسلمان ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے مقابلے میں ہمارے قریشیوں کو نکالو، جو ہمارے ہم پلہ ہوں ان کو نکالو۔ تو حضرت حمزہ،
حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عتبہ کو مارا، اور حضرت عبیدہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں ولید آیا۔ تو عتبہ کو اور ولید کو تو حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تھوڑی دیر میں واصل جہنم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ اور شیبہ کی لڑائی ہوتی رہی، اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو گئے تو حضرت عبیدہ کی مدد کے لیے آئے، اور پھر شیبہ کو بھی انہوں نے واصل جہنم کر دیا۔ تو اس جنگ کے اندر ایک حضور کے صحابی حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں اس پہ صبر کروں، اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو پھر میں نوحہ کروں گی، اور اس وقت نوحہ چونکہ ممنوع نہیں تھا، ایسا نوحہ کروں گی کہ لوگ دیکھیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَيْحَكَ أَحْبُلْتَ أَنَّهَا جِنَانٌ سَمَانٌ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو ایک سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہے؟ جنتیں تو 8 ہیں، اور تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پہ بیٹھے ہوئے جنت کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، اور اپنے صحابی کا مرتبہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جہاد کی اور شہادت کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو تم میں سے شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کھجوریں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو وقت زیادہ گزر جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں لئن حییت حتی آکل تمری، کہ اگر میں یہ کھجور کھاتا رہا اور میں زندہ رہا، فرمایا انہا حبات طویلۃ حیات طویلۃ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً وہ کھجوریں پھینک دی اور جہاد میں چلے گئے، میدان کارزار میں چلے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں کھڑا تھا صف کے اندر تو میرے ارد گرد 2 بچے کم عمر کھڑے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش کہ میرے ارد گرد کوئی بڑے نوجوان ہوتے۔ تو تھوڑی دیر گزری کہ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ ابو جہل کو تم جانتے ہو؟ ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج اگر تم مجھے ابو جہل دکھا دو تو میں اس کو قتل کروں گا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ چھوٹا بچہ اور اتنا جذبہ جہاد۔ تو اسی طرح دوسری طرف جو میرے چھوٹا بچہ کھڑا تھا، نوجوان کھڑا تھا، اس نے بھی اسی طرح میرے ساتھ بات کی۔ یہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ تھے، ان کی عمریں کم تھیں، تو انہوں نے بھی مجھ سے اسی طرح ابو جہل کے بارے میں پوچھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ابو جہل کے بارے میں بتایا کہ وہ جو شخص گردش کر رہا ہے صفوں کے اندر، یہ ابو جہل ہے۔ تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح جھپٹے ابو جہل کے اوپر جس طرح شکرا شکار کے اوپر جھپتا ہے، اور اس کو جا کر انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اسی اثناء میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ جنگ کرتے کرتے بدر کے مقام پر جنگ کرتے کرتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، حضور نے وہ اٹھائی اور اٹھا کر ان کو دے دی۔ جو ہی وہ چھڑی
حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تلوار کی شکل عطا فرما دی، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور اسی طرح حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سلمہ بن اسلم، ان کی بھی تلوار ٹوٹی تھی، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، تو حضور نے ان کو بھی ایک چھڑی عطا فرمائی اور وہ بھی تلوار کی شکل اختیار کر گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات بھی وہاں ظاہر ہوئے تھے بدر کے مقام پر۔ اس طرح حضرت قتادہ کی آنکھ ضائع ہوئی تھی تو وہ بھی آنکھ کا ڈھیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ ضائع ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اس کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا تو اللہ کریم نے ان کی آنکھ درست فرما دی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میری آنکھ، وہ پہلی جو آنکھ تھی وہ صرف اجالے میں دیکھتی تھی، اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جس آنکھ کو پہنچا تو میں اس آنکھ سے جس طرح اجالے میں دیکھتا تھا اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش سے دوچار کیا اور کافر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے تھے، اور بہت سے کافر مارے بھی گئے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کو فتح کرتے تو حضور وہاں 3 دن ٹھہرا کرتے تھے، تو حضور 3 دن وہاں ٹھہرے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی مقام پر سواری پہ سوار ہو کر کافروں کی جگہ پر گئے جہاں کافر مرے پڑے تھے، اور ان کو صحابہ کرام نے وہ پرانے کنویں کے اندر کچھ کو ڈال دیا تھا، حضور نے وہاں جا کر خطاب فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یہ تو بے جان ہے، ان کے اندر تو روحیں نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب دینے پہ قادر نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطاب فرمایا کہ کیا جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ وہ تو حق ثابت ہو گیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ بھی حق ثابت ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست ہوئی، اور جو لوگ کافر قیدی ہو گئے تھے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی لوگ جو غریب نادار تھے ان کو تو حضور نے ویسے آزاد فرما دیا، اور کئی لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر آزاد کیا تھا۔ حضرت عباس جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا، بڑا ان کا واقعہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے فدیہ مانگا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پیسے زمین کے اندر دفن کر رہے تھے اور تو نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں خود استعمال کروں گا ورنہ میرے ان بچوں میں تقسیم کر دینا، تو وہ پیسے کس کے ہیں؟ تو حضرت عباس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا کہ اگر حضور میرے ان پیسوں کے بارے میں تو کسی کو خبر نہیں تھی، ایک میری بیوی کو علم تھا، ایک مجھے علم تھا، اگر آپ یہ بیان فرما رہے ہیں تو یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، اور اس جنگ میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش دی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر
اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دے نے خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ ایک وار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں ملدی ایک وار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں ملدی سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دے نے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ لنگی عمر کیاں دی جاگ دیاں رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں لنگی عمر کیاں دی جاگ دیاں رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں سفنے وچ آ کے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جان دے نے سفنے وچ آ کے کئیاں دے
ستے لیکھ جگائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ اے عشق ظہوری کئی واری مرنے تو پہلو مار دائے اے عشق ظہوری کئی واری مرنے تو پہلو مار دائے دکھ سہ کے بھی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دینے چپ رہ کے بھی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔